اور ایک حدیث حضرت ابو ایوب انصاری بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حسن اور حسین علیہ السلام آپ کے سامنے یا گود میں، آپ کو اتنا یاد نہیں ہے کہ سامنے کھیل رہے تھے یا گود میں کھیل رہے تھے، آپ نے دونوں کا تذکرہ کیا، یا تو سامنے کھیل رہے تھے یا گود میں کھیل رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ اس قدر آپ اپنی گود میں ان کو کھلا رہے ہیں، کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ان سے محبت میں کیوں نہ کروں، حالانکہ یہ میرے گلشن دنیا کے پھول ہیں جن کی مہک کو میں سونگتا رہتا ہوں۔ صرف یہ نہیں فرما دیا کہ ہاں میں محبت کرتا ہوں، سوال تو اتنا ہی تھا نا، سوال تھا، یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور فرماتے کہ ہاں محبت کرتا ہوں، لیکن حضور نے ایسا نہیں فرمایا میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، یہ تو میرے گلشن دنیا کے پھول ہیں اور میں ان کی مہک سونگتا رہتا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پھولوں کی خوشبو سے کیف پاتا ہوں، سرور پاتا ہوں۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے بیان کیا ہے المعجم الکبیر میں، حدیث نمبر ہے 3990۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ابو ایوب انصاری سے بھی ہے، اور یہ روایت بھی امام طبرانی سے ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کو پھول کہا ہے۔ اور ایک حدیث جو حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے ٹھکانے پر ہوں گے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ جنت میں چلے جائیں گے یا بخش دیے جائیں گے، میرے ساتھ میرے ٹھکانے پر ہوں گے فرمایا۔ اب اندازہ کیجئے کہ کیا حضرات حسنین سے محبت کرنے والوں کا مقام قیامت میں حاصل ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین سے فرمایا، جس سے تم لڑو گے، ان تمام چاروں سے فرمایا کہ جن سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ یعنی یہ ایک اشارہ دے دیا کہ جو لوگ ان میں سے کسی سے مقابلہ کرتے ہیں، جنگ لڑنے کی جسارت کرتے ہیں، گویا اس نے مجھ سے جنگ لڑنے کی جسارت کی ہے۔ اب اس کے بعد وہ کون سا امتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ جنگ لڑنے کی جسارت کرے، اور اس امتی کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حسین کی طرف دیکھا آپ نے اور فرمایا، جو تم سے لڑے گا میں اس سے لڑوں گا، اور جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ یعنی جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو تمہارا دوست وہ میرا دوست۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے اپنی کتاب مسند میں۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، نسائی نے روایت کیا ہے، امام احمد نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من عادى ولیا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ مجھ سے مقابلے کے لیے آئے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ کیا کرنے پر؟ اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھنے پر۔ ایک معمولی ولی کی بات ہو رہی ہے، صحابی کا درجہ بڑے سے بڑے ولی سے بڑا۔ جب ولی سے دشمنی پر اللہ تعالیٰ مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو صحابی سے دشمنی پر کیا ہوگا؟ صحابی سے دشمنی پر یہ حال تو صحابی سے بڑا درجہ نبی کا ہوتا ہے، نبی سے دشمنی پر کیا ہوگا؟ اور نبی سے دشمنی پر وہ حال تو نبیوں کے سردار سید الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی دشمنی رکھے تو اس کا کیا حال ہوگا؟
اور یہاں پر حضور فرماتے ہیں کہ جو حسن اور حسین سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے. تو گویا وہ شخص رسول سے دشمنی رکھنے والا شخص ہے. اب اس کا قیامت میں کیا ٹھکانہ ہوگا یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور مسلمانوں کو خبردار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اگر کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اب ایماندار بننے کے لیے حضور سے محبت رکھنا تو ضروری ہے. کوئی ایماندار تو ہو نہیں سکتا نبی سے محبت کیے بغیر. اور اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو تم پر لازم ہے کہ حسن اور حسین سے محبت رکھے، ورنہ میری محبت تمہاری قابل قبول نہیں کہلائے گی. اس حدیث کو امام نسائی اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے. ابن خزیمہ نے، امام نسائی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں روایت کیا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 50. اور ابن خزیمہ نے روایت کیا اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں، اپنی کتاب الصحیح میں جو جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 48 پر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بزار نے بھی اس کو اپنی مسند میں روایت کیا ہے. یعنی معلوم ہو جاتا ہے ان احادیث کو دیکھنے سننے کے بعد کہ حضرات حسنین کی محبت کے بغیر ایمان کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. اور جو آپ کے اس سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ اللہ کے رسول سے بغض اور دشمنی کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے. یعنی اس طرح سے ایک ایمان کی کسوٹی بیان کر دی گئی کہ اگر تم ایمان کی حلاوت پانا چاہتے ہو، ایمان کے اثرات سے قیامت میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، تو ان حضرات سے محبت رکھنا تمہارے لیے لازمی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے اللہ سے دعا بھی فرمائی ہے. حضرات حسنین کی طرف دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور یہ اللہ کے رسول کی دعا ہے. اور جس کو اللہ محبت کرتا ہے اس پر جو لوگ تلوار اٹھاتے ہیں ان کا کیا ٹھکانہ ہے. ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور سے عرض کیا گیا کہ آپ کو اہل بیت میں سب سے زیادہ کون محبوب ہے؟ اہل بیت سے تو آپ سب سے محبت رکھتے ہیں، اب ان اہل بیت میں بھی آپ سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین. اور روایت میں آتا ہے کہ آپ حضرت فاطمہ سے کہا کرتے تھے، جب بھی آپ آتے اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کرتے تھے کہ میرے بیٹوں کو لاؤ، کہاں ہے وہ؟ پھر آپ انہیں چومتے اور اپنے کو سینے کو لگا لیتے، چمٹا لیتے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور ابو یعلا نے بھی روایت کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے. اتنے میں دونوں حسنین کریمین حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں پر آئے. چھوٹے تھے، سرخ رنگ کی قمیصیں پہنی ہوئی تھیں، اور چونکہ کم عمر تھے اس لیے لڑکھڑا کر چل رہے تھے. چلنے میں جس طرح معصوم بچے صاف طریقے سے نہیں چلتے، تھوڑا سا لڑکھڑاتے ہیں، اسی طرح آپ چل رہے تھے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لڑکھڑانا دیکھا، آپ ممبر پر خطبہ دیتے دیتے خطبہ روک کر نیچے اتر آئے اور دونوں کو اپنے گود میں اٹھا لیا، اٹھا کے لے جا کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنا سچ ہے، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائشیں ہیں. یہ بھی آزمائش ہے کہ میں اتنی محبت رکھتا ہوں. فرمایا میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اپنی بات کاٹ کر ان کو گود میں لے لیا. ذرا سوچنے والی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا معمولی لڑکھڑانا کہیں اس خوف سے کہ وہ گر نہ جائیں، بچے گرے تو کیا مار لگتی ہے، کتنے مرتبہ گرتے ہیں بچے. بڑے لوگ جب گرتے ہیں تو مار لگتی ہے، چھوٹے بچے گرتے ہیں تو مار نہیں لگتی، وہ تو گرتے ہیں اٹھتے ہیں. اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے نواسوں کو کتنا چاہتے تھے کہ ان کا بچے ہیں اور گرنا بھی گوارا نہیں ہے، کہیں مبادا ذری سی چوٹ نہ لگ جائے. اور جن کو اپنے نواسوں سے اتنی محبت ہے کہ ذرا سی چوٹ برداشت نہیں کرتے،
وہ کربلا کے واقعات کو دیکھ کر ان کے اوپر کیا بیتی ہوگی، ان کے دل کو کتنی تکلیف نہیں پہنچی ہوگی۔ اور جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، آخرت میں بھی ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی مسلمان ان یزیدیوں سے کوئی دل میں نرم گوشہ رکھے تو خود اس کے ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ اور بھی کئی احادیث اس سلسلے میں ہیں، چونکہ اب وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان صحیح عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار کی محبت کا دریا سمندر ہمارے دل میں موجزن فرمائے، اور اس کے انوار اور برکات سے ہم کو اس دنیا میں بھی مستفید فرمائے اور آخرت میں بھی اس کا اجر و ثواب ہم کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ الحمد للہ۔